اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والہ۔ قال اللہ تعالی هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، وقال علیہ الصلاة والسلام من صب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے۔ معزز علماء اعظام، سامعین محتشم، محترم موقر دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج ہم جس محفل میں جمع ہیں اس کا مقصد اور غرض یہ ہے کہ ہم اپنے افکار کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں سے، ان کے تذکروں سے درخشاں کریں اور اپنے قلب و جگر کو ایک ولولہ تازہ یہاں سے بیٹھ کے دینے میں کامیاب ہو جائیں کہ وہ نفوس قدسیہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے چنا اور وہ انبیاء کے بعد کائنات کے سب سے عظیم لوگ قرار پائے۔ آج کے دن بہت سارے مسائل ہیں جو ڈسکس کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ فلسفہ شہادت جو کانفرنس ہے، اس حوالے سے یہ کانفرنس آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہے، جس میں مختلف خطباء کو دعوت دی گئی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھ لیا کہ محترم جناب جو ہمارے معزز مہمان ہیں حنیف ربانی صاحب، وہ تشریف لا چکے ہیں، اور ساتھ ہی مولوی صاحب نے کہہ دیا چند منٹ کے لیے۔ تو مجھے پہلے بتایا تھا راشد مدن پوری صاحب نے کہ آپ 30 منٹ گفتگو کریں، تو مجھے 10 منٹ بھی کہیں گے تو مجھے وہ تنہائی میں کہہ دیں، اتنے منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کروں گا اور میں وائنڈ اپ کر دوں گا۔ ویسے بھی مجھے کوئی زیادہ شوق نہیں ہے کہ خطیبوں کے درمیان میں رکاوٹ بنوں۔ کفا باللہ شہیدہ، دنیا مانتی ہے مانے، نہیں مانتی نہ مانے، اللہ اکیلے کی شہادت اور گواہی کافی ہے محمد رسول اللہ کہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی نہیں مانتا محمد رسول اللہ کا نقصان کوئی نہیں ہے، اگر کوئی مانتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کفا باللہ شہیدہ، اکیلے اللہ کی گواہی کافی ہے محمد رسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس گواہی کے ہوتے ہوئے اس گواہی کو محتاجی نہیں، یہ گواہی اپنی پاور میں، اپنے ثبوت میں اور اپنی انتہا، اپنے اکرام میں یہ مسلمہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی گواہی اللہ کی کافی ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہوں نے کی اور ایمان کی دعوت، اسلام کی دعوت کو انہوں نے قبول فرمایا، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چکے اور قبول کر چکے اور جنہیں اللہ نے چن لیا، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، آپس کے اندر وہ شفیق ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں، موادات ہیں، موالات ہیں، مدارات ہیں، ان کا آپس میں اکرام ہے، رشتہ داری ہے، رکھ رکھاؤ ہے، وزاداری ہے، ایک دوسرے کو یہ گروہ قبول کرتا ہے اور عزت دیتا ہے۔ کفا باللہ شہیدہ، کوئی لاکھ کہے کہ ان کے درمیان لڑائیاں تھیں، اختلافات تھے، رحماء بینہم، اکیلے ایک اللہ کی گواہی کافی ہے کہ یہ آپس کے اندر رحیم تھے، آپس کے اندر شفیق تھے۔ اشداء علی الکفار، اگر سخت تھے تو کافروں پہ، تلخ تھے تو کافروں پہ، اگر اللہ تعالیٰ کا غضب بن کے برسے ہیں تو کافروں پہ ہو ہلکا یاراں تو بڑے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کفا باللہ شہیدہ، اکیلے ایک وحدہ لا شریک کی گواہی کافی ہے۔ جب اس کی گواہی آ جائے
ہمیں کسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ آئے اور آ کر کے گواہی دے کہ صحابہ عادل تھے، صحابہ منصف تھے، صحابہ کے عدل کی گواہی سے قرآن بھرا پڑا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان متین سے شہادت ہے، گواہی ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، لوگوں تم انہیں دیکھو گے تو کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں ان کی جبینوں کے نشانات کا تذکرہ میں رب نے قرآن میں کیا ہے۔ ان کی عبادت کو تم نہیں مانتے نہ مانو، کفا باللہ شہیدا، اکیلے ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اللہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جس نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا کہ وہ دین کے اس جھنڈے کو کائنات پہ لہرائے، اور جھنڈا جن کے ہاتھوں میں تھموایا گیا وہ استقامت سے اس قدر ڈٹ کے لڑے کہ اللہ کی رحمت اتری، رب کا کرم برسا کہ کائنات میں آج ان کی محنت کی بنیاد پہ تم کو مجھ کو اللہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت، عظمت، رفعت، شان، اس کی بلندی کا جب ہم اعتراف کرتے ہیں، گویا کہ ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو دین دیا ہے وہ دین سچا ہے۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں، آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں اللہ اکبر رفع یدیہ حذو منکبیہ، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، صحابی ہیں، آپ صحابی کو عادل مانتے ہیں، کفا باللہ شہیدہ رحیم مانتے ہیں، عالم مانتے ہیں، مدبر اور مفکر مانتے ہیں۔ آپ نماز کے اندر سبحانک اللہم و بحمدک اللہم باعث بینی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھتے ہیں۔ روایت حضرت ابو بکر صدیق سے آپ وضو کرتے ہیں، روایت سیدنا عثمان سے آپ انما الاعمال بالنیات کے تحت اپنی نیت کو مخلص کرتے ہیں، روایت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ صحابہ کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں، گویا کہ آپ یہ اعتراف کرتے ہیں محمد الرسول اللہ کا دین سچا ہے، رب کا قرآن سچا ہے، مدینے والے کا فرمان سچا ہے۔ لوگوں رحماء بینہم اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ سخت، یہ آپس کے اندر رحیم طبقہ۔ اس کی چند نشانیاں میں نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جب بھی تم دیکھو گے اللہ سے فضل کی، خیر کی، عزت کی، دین کی نشر و اشاعت کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے درمیان کوئی اس طرح کا نزاع نہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق مارتے تھے، ایک دوسرے کا نعوذ باللہ حق آتے تھے، اور ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور جبر اور زیادتیاں کرتے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ وہ بی بی پاک کا حق کھا گئے تھے۔ وہ صدیق اکبر جنہوں نے مسجد النبی شریف کی جگہ لے کے وقف کی، عفیفہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ کا حجرہ اور ہمارا حجرہ یہ باہمی ملے ہوئے تھے، درمیان میں دیوار کی جو سانجی دیوار تھی، فرق یہ تھا ہمارا دروازہ مسجد نبی کی طرف کھلتا تھا، اس حجرے کا دروازہ باہر بازار کی طرف کھلتا تھا، اور جگہ یہ وہی تھی جو صدیق اکبر نے لے کے مسجد النبی شریف کی توسیع کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی، اپنی بیوی اسما کی ڈیوٹی لگا دی کہ میری بیوی تو نے صدیق کی نہیں، آج کے بعد فاطمہ کی بیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر میں قیام کرنا ہے۔ آخری لمحات تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بیمارداری کرنے والی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اسما صدیق کی ایک بیٹی کا نام اسما ہے، ایک بیوی کا نام اسما ہے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی 4 ہجری میں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت 3 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو عورت لے کے آئی وہ یہی اسما تھی۔ داعیہ کے جو معاملات سر انجام دیے اسی اسما نے دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد اس اسما کے پاس 2 سال کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اسی اسما کی عدت پوری ہونے کے بعد صدیق کی اس بیوہ سے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح فرما لیا۔ 2 سال کا صدیق کا بیٹا محمد ابن ابی بکر پالا جناب علی المرتضی نے جب سیدہ کا انتقال ہوا، حضرت حسن کی عمر 7 سال تھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 سال تھی، اور بیٹیاں چھوٹی تھیں۔ 5 بچے تھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، حسن حسین، حسنین جو بچپن میں انتقال کر گئے، ام کلثوم زینب، ام کلثوم کا نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق سے کیا۔ حضرات گرامی قدر رحماء بینہم کفا باللہ شہیدا، یہ آپس کے اندر رحیم تھے، محبت تھی، پیار تھا، اکرام تھا، احترام تھا، کوئی باغی نہیں مانتا نہ مانے، اللہ اکیلے کی گواہی کافی ہے۔ اور آج تک قرآن
یہ گواہی دے رہا ہے۔ حضرات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یتیم بچوں کو حضرت اسماء نے پالا، صدیق اکبر کے یتیم بیٹے کو حضرت علی المرتضیٰ نے پالا، یہی محمد ابن ابی بکر جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرات ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کا نام قاسم ہے۔ ان کے بھائی عبد الرحمن صدیق اکبر کے بیٹے بڑے، ان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوتی، نام اسماء ہے۔ ان دونوں کے ذریعے سے اللہ ایک پھر بیٹی دیتا ہے، اس کا نام ام فروہ ہے۔ آپ نے امام زین العابدین کا نام سنا ہے، بیمار کربلا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، امام زین العابدین کی عمر 27 سال تھی۔ ان کے بیٹے محمد باقر انہوں نے اپنی شادی ام فروہ سے، جو ایک طرف سے صدیق اکبر کی نواسی اور ایک طرف سے دھوتی ایک طرف سے پوتی، صدیق اس اہل بیت کے گھرانے کا ایک طرف سے دادا ہے ایک طرف سے نانا ہے، رحماء بینہم، ان کی رشتہ داریاں اہل بیت کے امام جعفر صادق ام فروہ کے بیٹے ہیں۔ امام باقر سے پوچھا گیا صدیق اکبر کے بارے کوئی گواہی دیجئے، کوئی جملہ کہیے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو صدیق کو میرے محمد کے بعد امت مسلمہ میں افضل ترین آدمی نہیں مانتا، میں اس کے بارے یہ گواہی ریکارڈ کراتا ہوں، کائنات کا احمق آدمی ہے، بے وقوف آدمی ہے، اس بندے کی گواہی قبول نہیں، اس بندے کا بندہ ہونا قبول نہیں ہے۔ ہماری یہ گواہی ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی بات چلی ہے، گواہی کی بات چلی ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو کلوز اپ کر رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کوفے کے ممبر پہ بیٹھے، شرح نہج البلاغہ ہے، یہ میں نے آپ کے لیے حوالہ اس لیے کھولا کہ پی ڈی ایف میں کسی کو فائل چاہیے ہو وہ واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کرے۔ علی المرتضیٰ کوفہ کے ممبر پہ شیعہ کی کتاب ہے، لوگوں سے پوچھتے ہیں لوگوں بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے بہادر کون تھا، دلیر کون تھا؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ، فرمایا نہیں، مجھے علی سے پوچھو رسول اللہ کے صحابہ میں اگر پیسہ کرنے خرچ کرنے کے اعتبار سے کوئی دلیر تھا تو وہ بھی صدیق اکبر تھے، اگر مال لٹانے کے اعتبار سے کوئی دلیر تھا تو وہ بھی صدیق اکبر تھے، اگر جان پیش کرنے کے اعتبار سے کوئی دلیر تھا تو وہ بھی صدیق اکبر تھے۔ کوفہ کے ممبر پہ اپنی خلافت کے دور میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحماء بینہم، باہم شیر و شکر، اور یہ درس دیتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے آڑ میں آ کے صحابہ پہ تبرہ تان اور زبان درازی کرتے ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ممبر پہ بیٹھے ہوئے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہتے ہیں، یفضلونی علی ابی بکر و عمر۔ لوگوں سنو، آئندہ کے بعد عدالت علوی کے اندر یہ قانون بنا کے پیش کیا جاتا ہے، کوئی شخص آئندہ کے بعد مجھے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر صدیق سے افضل کہے گا، الا جلدتہ حد المفتری 80 جلدہ، میں کذاب ہونے کی وجہ سے کہ اس بندے نے کذب بیانی کی ہے، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، میں علی اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ جو مجھ علی کو ابو بکر سے افضل کہے گا، جو مجھ علی کو عمر سے افضل کہے گا، یہ ہے گواہی آپس کے اندر محبت کی، آپس کے اندر رکھ رکھاؤ کی، آپس کے اندر پیار کی۔ کیا تاثر دیا جا رہا ہے نوجوان طبقے کو؟ یہ اسحاق جھالوی کے میسج یہ کیا تاثر دے رہے ہیں؟ یہ مرزا ٹیک ٹاکیے کی ریسرچ کیا تاثر دے رہی ہے کہ ان صحابہ سے اپنا اعتماد ختم کر لو؟ جو صحابہ ہماری نماز میں، جو صحابہ حج میں، جو صحابہ عمرے میں مسجد تعمیر کی روایت سن کے تعمیر کی، روایت کسی صحابی کی ہے، امام آپ نے مقرر کیا ہے، کیوں مقرر کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، سنا آپ نے صحابی سے، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، آپ نے صحابی سے سنا ہے، دین سارے کا سارا صحابہ کے پیار، اکرام، اعتماد، ثقافت اور عدالت پہ کھڑا ہے۔ لیکن انہوں نے ان لڑائیوں کو ڈسکس کر کے جو سازشوں کی طرف سے کی گئی کسی طرح کے کامیاب ہو سکے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ نے اسلام کی اس لشکر کو قبول کر لیا، اسے پسند فرما لیا، اس کے گزشتہ پیوستہ سبھی کے سبھی گناہ معاف کر دیے۔ عزیزان گرامی، جب اللہ نے ان کے پاپوں پہ، ان کی کمیوں پہ، ان کے گناہوں پہ جو اسلام لانے سے پہلے تھے سب کے سب دھو دیے، اللہ نے معاف کر دیے۔ اسلام لانے کے بعد جو کمی کوتاہی ہوئی، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم، اگر شیطان اپنی فوجوں سے آ کے کہیں پھسلانے میں کامیاب ہونے لگا تو اللہ نے مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی اس کمی کو بھی معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا، اللہ راضی ہو گیا۔ کوئی کون ہوتا ہے باہمی لڑائی کو ڈسکس کر کے یہ ثابت کرنے لگے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کا حق کھاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا پیار نہیں تھا، احترام نہیں تھا؟ حضرات، حضرت علی المرتضیٰ
المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے یہ گواہی دی، لوگوں اگر کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ میری عزت زیادہ ہے اور میرے نام کو بنیاد بنا کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص کرے یا عمر فاروق کی شان میں تنقیص کرے، 80 کوڑوں کی سزا عدالت علوی سے اس کو سنائی جاتی۔ اور پھر انہی کی روایات میں موجود ہے کہ کئی ایسے لوگ تھے جن کو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑوں کی سزا سنائی۔ ایک شخص نے اسی کوفہ کے منبر میں سوال کیا، حضرت ہم نے سنا ہے کہ جب خلافت صدیقی میں بیعت ہوئی آپ ناراض ہو گئے، کتاب الشافی یہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پہ بیٹھ کے جواب دیا، ان خیر هذه الامہ بعد نبیها ابو بکر و عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے افضل ترین انسان وہ ابو بکر ہیں وہ عمر ہیں۔ اور دوسری روایت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی منبر پہ بیٹھ کر کے، شیعہ کی کتاب تلخیص شافی یہ توسی کی ایران سے چھپی ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر دونوں ہدایت کے امام ہیں اور اسلام کے شیخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے اسلام کو عزتیں اور نصرتیں عطا فرمائیں۔ میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے خود سنا ہے، ابو بکر اسلام کے کان اور آنکھیں ہیں، عمر اسلام کے کان اور آنکھیں ہیں۔ عمر جو دیکھتا ہے گویا میں محمد دیکھتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنا کہ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے کان عمر ہے، میری آنکھیں ابو بکر ہے، میری آنکھیں عمر ہے، میرے کان ابو بکر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب کون تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا رسول اللہ کو سب سے محبوب سیدہ فاطمہ تھی۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ ماں جی میں سوال مردوں کے بارے کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ مردوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب علی المرتضیٰ تھے۔ آپ باہمی محبت دیکھیے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب سوال پوچھا جاتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کو محبوب کون ہے، اللہ کے رسول کو محبوب کون ہے، نام سیدہ فاطمہ کا آتا ہے، نام سیدنا علی کا آتا ہے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے والد علی المرتضیٰ سے پوچھا ابا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مردوں میں سے سب سے مقام زیادہ کس کا تھا؟ محمد ابن حنفیہ حضرت علی المرتضیٰ کے لخت جگر فرماتے ہیں کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے محبوب کون تھا، وہ جواب یہ تھا کہ اے میرے بیٹے میں تیرا باپ علی تجھ کو بتلاتا ہوں، رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ابو بکر تھے، اس کے بعد عمر فاروق تھی۔ اتنے دسیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا طبقہ سی رسول اللہ دی وفات تو بعد نعوذ باللہ دین تو بیزار ہو گیا سی، آپس لڑ پیا سی، ایک دوسرے نے کھچ تو چھوا کر دیتا سی اور ایک دوسرے کے حقوق کھا گئے تھے اور محل کے اندر بیٹھے رہے اور سیدہ آ کے روتی رہی۔ کون سا محل؟ وہ محل کہ قیصر سے شخص آیا کہتا امیر المومنین کو ملنا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کہنے والے نے کہا یہ مسجد نبوی میں گارا لگانے کے لیے جو کہانی کے اندر داخل ہوا ہے نا یہی امیر المومنین ہے۔ کون سا محل؟ وہ ابوبکر صدیق کہ جس کے کفن کے لیے 2 نئی چادری لائے گئی۔ وہ فرمانے لگے کہ بیٹو یہ چادریں مدینے کی کسی غریب عورت کو دے دو، ابو بکر کو پرانی چادروں میں کفن دے دینا۔ وہ صدیق اکبر حق کھا گئے تھے۔ کیا بتلایا جا رہا ہے، کیا ثابت کیا جا رہا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میرے نکاح کا پیغام فاطمہ کے پاس ابو بکر لے کر کے گئے۔ عفیفہ کائنات ام المومنین امی عائشہ فرماتی میں 5 سال اگرچہ فاطمہ سے چھوٹی تھی لیکن میرے آنے کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی ہوئی ہے۔ یہ جو چھوٹا موٹا جہیز کا سامان آپ نے سنا ہے نا، ایک چٹائی تھی، ایک تکیہ تھا، چکی تھی، گھڑا تھا، عفیفہ کائنات فرماتی میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں تیار کی ہوئی تھی۔ میں نے سیدہ فاطمہ کو اس دن سجایا سنوارا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے گھر کے اندر لیپا پوچی کی۔ چھوٹی سی عمر کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں فاطمہ کی شادی سے اچھی شادی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ حضرات ایک طرف بیٹی ہے اور دوسری طرف باپ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے، اکرام ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ رسول اللہ کے گھر میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی رسول اللہ کے گھر میں، رسول اللہ کی 2 بیٹیاں جناب عثمان کے گھر میں، رسول اللہ کی 1 بیٹی حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں، ابوبکر صدیق کی بیوہ علی المرتضیٰ کے گھر میں، علی المرتضیٰ کی 1 بیٹی ام کلثوم عمر فاروق کے گھر میں، رحماء بینہم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
یہ سوال کیا گیا کہ آپ ان کی بیعت کے حوالے سے ہم نے سنا ہے کہ نالاں ہیں، فرمانے لگے ان ابا بکر سمعت برسول اللہ منی بمنزلۃ السمع وان عمر منی بمنزلۃ البصر، میں خود علی نے عیون الاخبار لابن بابویہ قومی کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ابو بکر میری کان ہے اور عمر میری آنکھیں ہیں۔ اور یہ جملہ جو آخر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹھا کیا، فرمانے لگے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں شاید نالاں تھا یا میں ناراض تھا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ کس بیانی ہے جو میری طرف منسوب کی جاتی ہے۔ فرمانے لگے کہ میری ناراضی کا ایک مطلب یہ تھا کہ میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کے یہ کہا کہ جب یہ بیعت کا معاملہ طے پایا، اس عظیم معاملے کے اندر آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ روایت سنیے، فرماتے ہیں کہ جب ہماری جو ناراضی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت پر رضامند کر لیا، چنانچہ حاضرین نے اسی وقت بیعت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد، یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پہ جو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمائے تھے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو، اس قوم کے اندر سوائے ابو بکر کے مصلی پہ کھڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہی روایت ان کی بیعت کے حوالہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرما کے یہ بیان کیا کہ میں سب سے پہلے بیعت کرنے والا، اور اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے یہ جملے بولے، لوگو اگر تم میری بیعت پہ راضی نہیں ہو تو تم بتا سکتے ہو، ابھی میں اس خلعت کو اتار دیتا ہوں۔ مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلے تلوار لے کے جو بندہ کھڑا ہوا وہ علی المرتضیٰ تھے۔ خبردار اگر کسی نے خلافت صدیقی پہ اعتراض کیا تو ہم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر کی بیعت کی، پھر تائید کی، اور اس کے جھنڈے کے نیچے لڑنا اپنے لیے سعادت سمجھا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کے بعد حسن کو سب سے زیادہ اگر کسی کو اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ وہ بوسہ دے کر کے فرمایا کرتے تھے علی بیٹا تیرا ہے لیکن مشابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت، توقیر، احترام اور مقام اور شان اور اس کے اعتراف کو ملحوظ رکھنے والا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹوں نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ حسنین کریمین کو زیادہ وظیفہ دیتے ہیں، ہمیں بھی زیادہ وظیفہ دیا کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے بیٹوں کو کہ حسنین کریمین جتنا وظیفہ لینا ہے نا، پھر ان جتنی شان بھی لے کے آؤ، ان جیسی ماں بھی لے کے آؤ، ان جیسا باپ بھی لے کے آؤ، ان جیسا نانا بھی لے کے آؤ۔ حضرات ایک ایک جگہ پہ سینکڑوں دلائل ہیں ان صحابہ کرام کی باہمی محبت کے، باہمی پیار کے، اکرام کے۔ اگر ان سے کوئی بات سرزد ہوئی ہے جس کو ہوا دے کے لوگوں کے دلوں میں زہر بھرا جاتا ہے، حضرات توبہ کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے۔ ایک واقعہ سنا کے بعد کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ثقاہت ہے، ثقہ صحابی ہیں، مانے ہوئے صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ فتح کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے خط بھیج دیا، راز لیک کر دیا، راز آؤٹ ہو گیا۔ اتنا بڑا یعنی کام ہو گیا ان سے کہ پوری فوجوں کا جو قافلہ تھا ان کی جانیں گویا کے دو پہ لگ گئی۔ رسول اللہ کا پالان گویا کہ وہ ان تلک پہنچا کے راز لیک کر دیا گیا، اور فوج کا راز لیک ہو جائے تو مطلب ہے شکست، جانوں کا چلا جانا۔ وہی آئی، علی المرتضیٰ کو پیچھے بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے آئے، پتہ چل گیا کہ حاتب ابن ابی بلتہ نے لکھا ہے، صحابی رسول ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنا بڑا کام ہو گیا، اتنا بڑا کام ہو گیا، حضرت عمر فاروق کا ہاتھ تھر تھر کامتے ہوئے تلوار کی طرف بڑھا، یا رسول اللہ، انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا، انہوں نے خط لیک کر دیا، فوجیں مکے پہ چڑھائی، فتح مکہ کی عظمت گویا کہ سارا پلان ہی داؤ پہ لگ گیا۔ مجھے اجازت دیجئے میں گردن اتاروں۔ عمر کہہ رہا ہے، آج کا کوئی ریسرچر نہیں، وہ عمر جس کے بارے رسول اللہ نے فرمایا انا رأیت شیاطین الجن والانس، لوگوں شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، میں محمد رسول اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شیطان بندوں میں سے ہو یا شیطان جنوں میں سے ہو، فروا من عمر، عمر کو دے کے بھاگ جاتا ہے۔
وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر امت کے اندر ایک شخص کو الہام ہوتا ہے، میری امت کا وہ شخص جسے الہام کیا جاتا ہے وہ عمر فاروق ہے۔ عمر ارادہ کرتا ہے، تائید قرآن میں آ جاتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے یہی جملے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا تاج کسی کے سر پہ سجدہ تو عمر فاروق کا سر ہوتا۔ عمر فاروق رحم اللہ علی عمر، عمر پہ اللہ رحم کرے، میں نے خواب میں دیکھا ابو بکر لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، ڈول چھوٹا ہے، ابو بکر پہ اللہ رحم کرے، ابو بکر تھک گئے، عمر آئے، ڈول بڑا ہو گیا، عمر کھینچ کے پلاتے رہے، کائنات پی پی کے تھک گئی، عمر نہیں تھکے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کی محبوب پرسنالٹی جب یہ بات کہتی ہے، اتنی شان والی، اتنے بڑے کام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احمرت وجنتاہ، آپ کے دونوں گال سرخ ہو گئے۔ فرمایا عمر غور کر، تو یہ جملہ کس کے بارے کہہ رہا ہے؟ حاتب ابن ابی بلتا نے بدر کے اندر شرکت کی اور اللہ نے یطالی علی اہل بدر وقال غفرت لکم اعملوا ما شئتم لا ابالی، بدر کے اندر شرکت کرنے والوں کو اللہ نے اعلان کر کے کہا تھا، او میرے حبیب کے ساتھ مل کے بدر کے اندر جہاد کے اندر شریک ہونے والوں، میں پروردگار نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، آئندہ کے بعد تم جو مرضی عمل کرو تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ عمر جدوں اللہ نے معاف کر دیتا ہے، تو کون نئے گل کہنے والا کہ میں توڑنا لا دی؟ جب اللہ نے معاف کر دیا، امیر معاویہ ہوں اللہ نے معاف کر دیا، سیدہ عائشہ ہوں اللہ نے معاف کر دیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑ کرلی کی اوقات کیا ہے، شیروں کے درمیان سلو کرواتی پھرے۔ ہم سے تو اپنے گھر کے اندر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے۔ جو بندہ صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے سچ مانیے اسے وضو کا طریقہ نہیں آتا، استنجے کا طریقہ نہیں آتا۔ اور میں نے خود وہ آڈیو سنی، مجھے ایک دوست نے بھیجی ہے، وہ بندہ صحابہ پہ تان کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، وہ کہندا کدے ستنجا کیتا ہے؟ کہندا ہاں الحمدللہ میرے ابو نے بھی کیتا ہے، میری امی نے بھی کیتا ہے۔ تے اسی اس سال جانا سی تے او جی کرونا دی وجہ تو ایئر لائناں بند ہو گئیاں، گویا کہ انہوں پتہ ہی نہیں لفظ استنجے تو مراد کی ہے، اور اعتراض کرتا ہے سیدنا صدیق اکبر پہ، اعتراض کرتا ہے عثمان ذی النورین پہ، اعتراض کرتا ہے علی المرتضیٰ پہ، بہن دا حق کھا کے بیٹھا ہے، وراثت چو دین لی تیار کچھ نہیں، ماں اندر واضح مار دیئے، فیس بک تو ٹائم کوئی نہیں، اینو ٹینشن ہے کہ حسنین کریمین دا حق کھادا گیا۔ دجل ہے، فراڈ ہے۔ بعض آجو نوجوان دوستو ایمان تا پہلوں پلے ککھ نہیں، یقین منو اللہ ایک نماز دے بارے ساڑیاں ساری زندگی دیاں نمازاں چو رسول اللہ نے فرمایا مسند احمد دی حدیث ہے کہ اللہ نمبر لاؤن تے آوے نا، جیڑی سب تو چنگی کائنات چو نماز ہوئے گی وہ دے 100 چو 10 نمبر لگن گے۔ سب تو چنگی جیڑی کائنات دی نماز ہوئے گی کنے نمبر لگن گے؟ 100 چو 10، 100 چو 10۔ جو سب سے اچھی نماز ہے اس کے یہ اللہ اپنی رحمت ہی کرے، اللہ نمبر نہ لگائے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے قلب و جگر کو صحابہ کے بارے اے زبانہ صحابہ دا نام آوے، ادب احترام اکرام، فلانے نے یہ کیتا سی فلانے نے نہیں، یہ تاڑا میرا میٹر نہیں، رسول ڈسکس کریں گے، اللہ ہی سے ڈسکس کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی۔ فرمایا کزرعٍ اخرج شطأہ، یہ میرے محمد کے جو صحابہ ہیں نا ان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ بندہ زمیندار حال چلا کے زمین میں بڑی محنت کرے، محنت کر کے گوڈی دے کے کھاد پا کے سوا سٹ کے پانی لا کے پھر اس کے اندر اچھا پھر بیج لے کے ڈالے، بیج پھوٹے، کزرعٍ اخرج شطأہ، وہ پھر پھوٹ کے کونپلا کٹے، انہوں پھل لگ جائے، فآزرہ، وہ تنا موٹا ہو جائے، پھڑ مضبوط ہو جائے، فاستغلظ فاستوى، اپنی جڑاں نو مضبوطی نہ پھڑ کے تنے تے کھڑا ہو جائے، یوجب الزراع، جن نے کھیتی تے محنت کیتی ہوندی ہے نا انہوں خوشیاں بہت ہوندیاں نے۔ اے صحابہ دی فصل اس کھیتی تے میرے محمد نے محنت کیتی ہے، اے مضبوط ہے، رسول خوش ہے۔ یوجب الزراع، جس نے تو کھیتی کی اسے تو ہوئی خوشی۔ کھیتی کس نے کی جنابے؟ محمد رسول اللہ، لیغیظ بہم الکفار، لیکن محمد کی اس مضبوط فصل کو دیکھ کے کافروں کے دلوں میں غرور ہوتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سے مغفرت اور بخشش کا وعدہ بھی کر لیا ہے، اجر عظیم کا وعدہ بھی کر لیا ہے۔ یہ وہی آیت ہے جو میں نے اس جملے سے شروع کی تھی، کفا باللہ شہیدا، اللہ اکیلے کی گواہی کافی ہے کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کی فصل بڑی مضبوط تھی۔ آپ کے جانے کے بعد کوئی صحابی پھرا، اور بولیں کوئی صحابی پھرا؟ سارے صحابہ عادل، سارے صحابہ عادل، سارے صحابہ منصف، اللہ سب سے راضی۔ اللہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ استاذ المحدثین ہے،
سعید ابن مسیب کا نام بھی آتا ہے، 3 بڑے تابعین کے نام آتے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں کہ ان کے دور میں خلافت کا شاہراہ ہو رہا ہے کہ جناب علی عدل ہے، انصاف ہے، خلافت کی یاد تازہ ہو گئی ہے، یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ وہ فرمانے لگے سوال پوچھنے والے سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے ساتھ مل کے جہاد کیا کہ نہیں کیا؟ کہا جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کے جہاد کیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ٹاپوں سے جو مٹی اور دھول اڑ کے امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں پڑی ہے نا، وہ مٹی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ کیوں؟ او دیتے صحابی رسول سوارے ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم، وہ ایمان والے ہو اے فضیلت ہوے کہ تسی ایدی تمنا بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک بندہ کہن لگا اگر میں اللہ دے رسول دے دور چ ہوندا تے میں ادا کر دینا سی، اگر اللہ دے رسول دے دور چ ہوندا تے میں کر دینا سی، میں فلاں کر دینا سی۔ وہ فرماون لگے دا مطلب اللہ نو نہیں پتہ لگا کہ اللہ دے رسول نو کیڑا چاہیدا سی کیڑا نہیں سی چاہیدا۔ اللہ نو پتا سی کہ کنے کی کرنا ہے، جیڑا چنگا مال سی نا اونے اوہی آپ دے رسول لی منتخب کیتا۔ تے اج مولوی دے بارے کوئی تانوں بیزار کرے، مثلا میرے بارے تانوں کوئی آکھے کہ کاری جیم سگٹاں پیندا ہے، گندیاں محفلاں جاندا ہے، دین دی گل سنو گے، عمل کرو گے؟ کیا تسی آپ دے مولوی نو سگٹ پین دیو گے؟ چلو تسی یہی گل دسو مینوں، گل مکائیے۔ تسی مینوں اوتھے سگٹ پیندیاں ویکھو، تسی مینوں مسلے تے چڑھن دو گے؟ حق کھا گئے، غصب کر لیا، مال کھا گئے، اور رسول اللہ کے تربیت یافتہ کھڑے دیکھتے رہے۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کا ایمان اور دین سے اعتماد اٹھایا جائے۔ تسی جو مرضی ٹل لا لو، اللہ نے گواہیاں دے چھڑیاں نے، ایمان والے من دے نے، انہاں دے دلاں صحابہ دی محبت کمی کی دی جا سکتی؟ اللہ کریم سے دعا ہے میں نے جو کہا سنا اللہ پر کی توفیق دے۔ السلام جزاکم اللہ خیر۔